1600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا سالانہ، پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں اس سے بھی کم تھا، تو ڈیفیسٹ بھی بتدریج بڑھتا رہا ہے، ان 4 سالوں میں تو ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ اور اس سال جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اب 4000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے تو 4000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو 4000 ارب روپے آپ دیگر ممالک سے بورو کرتے ہیں، فارنر سے بورو کرتے ہیں۔ اور فارنر سے کس طرح بورو کرتے ہیں؟ ان کی جو امپورٹ مائنس ایکسپورٹ جو ہے، یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ اور ان کی امپورٹ، اس کے ڈفرینس جو ہے نا، وہ فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے کہ چائنا نے ایک پاور پلانٹ ادھر لگا کے دیا کول کا، جیسے کہ پورٹ قاسم پہ لگا دیا یا صاحب آباد پہ لگا دیا، ہم نے اس کے پیسے نہیں دیے، انہوں کی سیونگز تھی، انہوں نے سیونگ سے اپنے ایک پلانٹ خریدا اور پاکستان میں لگا دیا، ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہو گیا، ہمارے لیے ایک لون ہو گیا۔ تو وہ جو لون تھا وہ بیسکلی جو ہے وہ فارنرز اپنی سیونگز ہم کو بھیج رہے ہیں۔ اب گروئنگ کنٹری کے اندر تھوڑی فارنرز اگر سیونگز یہاں پہ بھیجیں تو وہ اچھا ہے۔ ہر گروئنگ کنٹری کو 1-1.5% آف GDP اگر وہ کرتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور وہ پیسے بورو کر اس میں سے وہ صنعت لگا دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے صنعت سے وہ پیداوار بڑھائے گی اور پھر آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور صرف مینیجنگ ڈائریکٹر کی آفس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کے اندر آشائش کی چیزیں ڈال دیتی ہے، تو اس سے تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھے گی، پروڈکشن تو نہیں بڑھے گی۔ تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے، اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بیسک اکنامک ایکویشن ہے، انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے لوگوں کا اور سیونگز بڑھ جائیں۔ اب یہ جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور ہوگا، اور اس کے ماں سوائے کہ بیہیویئر چینج ہو جائے، اس کے بعد آپ کو یا تو آپ پروڈکٹیو اس میں کریں جو ہم نہیں کرتے۔ اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں اور سب کو میں اکثر دیتا ہوں کہ 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ نے اللہ کی مہربانی سے 11,500 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا دی۔ جس دن 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی 12,500 میگا واٹ سے زیادہ پاور نہیں بنتا تھا۔ اب 25,000 میگا واٹ پاکستان پاور بنا سکتا ہے، 25,000 میگا واٹ۔ سو ڈبل کر دی اپنے پروڈکشن، رائٹ، بجلی کی۔ کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی، پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ 25 سے 31 10 سال کا سفر لگا، یا 11 سال کا سفر لگا 25 سے 31 پہنچنے میں۔ دنیا اس دنیا میں کہاں پہنچ گئی ہے، اور اس میں بھی اگر میں پرائس افیکٹ نکال لوں تو کوانٹٹی کم ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ کہ کاٹن کی پرائس مثال کے طور پہ 6,000 سے 18,000 روپے چلے گی تو بہت سارا آپ کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ زیادہ لگنے لگا، تو ہم نے کدھر ایکسپورٹ کیا؟ تو دو چیزیں کہ لیو ود ان یور مینس کہ بھائی یا ٹیکس بڑھا لو، اور اگر ٹیکس نہیں بڑھا سکتے تو اخراجات کم کر لو۔ میں نے ایک بیان اس دن دیا، بڑے اخباروں میں آیا، بڑا ریڈیکل بیان نکلا، اور بیان کیا تو اتنا صرف کہا ہے کہ جو ہمارا بجٹ تھا جتنا ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہیں، کسی کو سپلیمنٹری گرانٹ دے رہے ہیں تو اتنا ٹیکس جمع کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو ہم 30 ارب روپے اچانک PSA کو دے دیتے ہیں تو 30 ارب روپے کا میں ڈیفیسٹ نہیں بڑھاؤں گا، 30 ارب روپے اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، اپنے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا۔ یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ میں دے دوں، یار ڈیفیسٹ کر دو، بچے دے دیں گے، اور فیوچر جنریشن ول پے۔ آلریڈی 50,000 ارب روپیہ تو دے دیا آپ نے فیوچر جنریشنس کو پے کرنے کے لیے، ان کو تعلیم تو دی نہیں آپ نے، لیکن 50,000 ارب روپے کا اس کو آپ نے قرض دے دیا۔ سو پہلی چیز جو ہے وہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس۔ اور یہ کہاں سے، اور جو بھی لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی، تو بھائی آزادی کو اس سے بھی منسلک کر دینا کہ اگر بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جب مجھے سارے ایمبیسڈر سے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کو آپ پیکیج بول لیں، فائنینسنگ بول لیں، بہت ساری چیزیں انگریزی کے اچھے اچھے ورڈز بول لیں، لیکن کرتے تو یہی ہے نا کہ آپ مطلب جہاں سے جا رہے ہیں۔ کل میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ٹی وی کے شو پہ تھا، پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر قطر جا رہے ہیں، وہ کیا دیں گے؟ میں کہا یار کمال ہے، مگر یہ سوال غلط نہیں تھا، لیکن ہمارے یہی کہ قطر جا رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ملے گا پیکیج۔ اب آپ نے اسے یہ کہا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ تجارت کی بات کرتا ہوگا، اگر وہ قطر جاتا ہے، ہم جاتے ہیں تو قطر سے بولتے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی گیس سستی دے دو، تھوڑا سا یہ پیسے دے دو، تھوڑے سے وہ پیسے دے دو۔ یہ سیریسلی مطلب ہم نے اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس 3 گنا ہم سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے، 3.5 گنا زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز، لیکن ہم سے پیٹرول بھی مہنگا بیچتے ہیں اور بجلی بھی ہم سے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 60 گنا زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ ہوشیار ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ قابل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے پڑے اور ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم کسی سے کمتر تو نہیں ہیں خدا نخواستہ،
مطلب لیکن ہم نے جو بھی کچھ کر رہے ہیں گورننس ماڈل کو تو امپروو کرنا ہوگا. تو پہلی چیز ہم کو ایسے سوچ لینا چاہیے کہ خودداری کی یا خود انحصاری کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. اب ہم نے کیا کیا ہے, میں نے کہا میں 2 مہینے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں. ڈالر گر رہا تھا, میں سب کو آ کے بولتا تو کسی کو یقین نہیں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو سے ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ فائنانس منسٹر کو بیان دے دے گا تو نیچے کر لوں گا. ایک آدھ دن کا میرے کو بیان سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہوگا, لیکن سچی بات ہے کہ انکمنگ ڈالر اور آؤٹ گوئنگ ڈالر سے فرق پڑتا ہے. ہم نے کیا کیا بڑا آسان, اور میں جولائی میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ یہ بات فوراً ثابت ہو گئی. ہم نے کہا کہ دیکھو امپورٹ کو روک دیں گے, ایکسپورٹ فوراً نہیں بڑھتا, امپورٹ کو روک دیں گے تو انکمنگ ڈالرز جو ہیں وہ جتنے آ رہے ہیں وہ آئیں گے, لیکن آؤٹ گوئنگ ڈالرز کم ہو جائیں گے. یہ ہم نے کیا. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک 700 یا 800 ملین ڈالر انٹر بینک کی مارکیٹ میں زیادہ آئے ہیں بنسبت جو ہم کو بھیجے گئے ہیں. جو پوری اگست کی پیمنٹس ہم کو کرنی تھی, باہر انٹرسٹ بھرنا تھا, 3 کوارٹر جو تھی پہلے ہفتے میں تھی وہ ہم نے کر دی. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ 800 ملین ڈالر زیادہ آ گئے پہلے 2 ہفتوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے. اور کیوں آئے؟ خالی امپورٹ روک دیا, تھوڑا سا امپورٹ سلو کر دیا. کچھ انڈسٹریز کو یہاں پہ تکلیف ہوگی, ضرور تکلیف ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز مطلب 80 بلین ڈالر کا ہم سامان دنیا سے لیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے باہر کا ہوگا, ٹی وی خریدنا ہے باہر کا ہوگا, فریج خریدنا ہے باہر کا ہوگا, یہ جو بھی میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ بھی باہر کا ہوگا. کوئی چیز پاکستان میں ہم نہیں بنا رہے. جو چیز بنا رہے ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے بیسکلی چھوٹی اسمبلنگ کرتے ہیں. 20 25 30 سال سے گاڑیوں کی کمپنی آئی ہے, $1 کی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. پاکستانی بڑی کمپنیاں ہیں, ان کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے. اس غریب مارکیٹ میں آپ کیوں بیچ رہے ہیں جبکہ آپ امریکہ اور یورپ اور جاپان اور فارس میں بیچ سکتے ہیں, لیکن آپ کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں نفع زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان میں پروفٹ زیادہ ہے, کیونکہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے اس لیے آپ پاکستان میں بیچتے ہیں. اور پروٹیکٹڈ مارکیٹ اس لیے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. جب کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ہم کو امپورٹ کے وقت بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. جب امپورٹ پہ ٹیکس ہو گیا تو جو بھی پاکستان میں تھوڑی بہت اسمبلنگ کری, اور ہمارا ایک ماڈل ہے امپورٹ سبسٹیوشن کا, وہ ایک ماڈل کو لوگوں نے بہت ہی استعمال کیا ہے, اس سے رینٹ سیکنگ کی ہے. پوری دنیا ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جاتی ہے, ہم کو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آئے, اس پہ ہم نے بہت زیادہ مراد دی ہے. موبائل فون کی انڈسٹری ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ موبائل فون کی پاکستان میں اسمبلی شروع ہو گئی ہے. 10% ان کو ڈیوٹی ایڈوانٹیج دے دیا آپ نے, 5% سے زیادہ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ایک پارٹ موبائل فون کا یہاں نہیں بنتا. ہم بڑے خوش ہیں کہ موبائل فون یہاں بن رہا ہے. جتنی اس کو ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن سے ڈبل ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے. گاڑیوں کی کمپنیز کو دیکھ لیجیے, اس کی ویلیو ایڈیشن